کوئی آئینی ترمیم لانا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، دیکھیں اس میں کوئی ایسی شک و شبے والی بات نہیں ہے، اور بالکل حکومت اگر لائے گی تو ٹھوک بجا کے لائے گی، اور یہ ہمارا استحقاق ہے پارلیمان کا۔ آئی ڈونٹ نو وائی اس کو اتنا پولیٹیسائز یا اوورلی پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے بغیر کسی وجہ کے، اور یہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کی طرف سے ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید کوئی پتہ نہیں پورا ہی آئین تبدیل ہو جائے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیگل ریفارمز کے حوالے سے آئینی ترمیم بالکل حکومت کنسیڈر کر رہی ہے، اور اس پہ ہم نے کام بھی کیا ہوا ہے، اور ضرورت جب ہمیں پیش آئے گی، جب ہم دیکھیں گے اس کو ڈیفینیٹلی انٹروڈیوس کریں گے، اور ہر گورنمنٹ جو ہے وہ لیگل ریفارمز، لا ریفارمز پہ کام کرتی ہے۔ بالکل ہوتے رہے، ماضی میں بھی ہو رہے ہیں۔ آئینی ترمیم پارلیمان کا استحقاق ہے، وہ کر سکتی ہے دونوں ہاؤسز میں، لیکن حکومت کے پاس نمبر پورے ہیں اس حوالے سے، اور یہ مطلب باقاعدہ ایسے کیوں ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ پتہ نہیں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، کچھ لوگ تو تسلیم بھی نہیں کر رہے۔ وزیر قانون کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اچھا پتہ نہیں ہے کہ آ رہی ہے۔ یہ اس طرح کیوں ہے بھام؟ دیکھیں یہ ٹھوک بجا کے آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھوک بجا کے ابہام لایا جا رہا ہے یا کیا جا رہا ہے، اس چیز تمام تر چیز کو اتنا پولوٹ کیا جا رہا ہے فار نو ریزن۔ یہاں پہ ایک چیز ضرور ہے، دیکھیں اس نیشنل اسمبلی کے جو اراکین ہیں انہوں نے ہی ووٹ کرنا ہے، سینٹ کے جو ممبرز ہیں انہوں نے ہی ووٹ کرنا ہے، فرشتوں نے آ کے تو ووٹیں نہیں ڈالنی، اور ظاہری سی بات ہے یہاں کے جو ممبرز ہوں گے، اور بالکل آئی ایم شیور کہ اپوزیشن اس کو کال آؤٹ کرے گی اور کہے گی کہ یہ ہمیں شو کیا جائے کہ آپ نے دیکھا ہوگا نیشنل اسمبلی میں ایک بورڈ لکھا ہوا ہے اور بنا ہوا ہے، اور اس بورڈ میں جو ہے آئیز اور نیز کی جو ہے وہ ووٹنگ آئینی ترمیم کے لیے اس کو استعمال اکثر اوقات کیا جاتا ہے، اور ہیڈ کاؤنٹ بھی ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہیڈ کاؤنٹ ہوگا تو ظاہری بات ہے آپ کو نظر آ جائے گا۔ اگر حکومت کے پاس نمبر پورے نہ ہوئے تو ڈیفینیٹلی حکومت اس آئینی ترمیم کو نہیں پاس کروا سکے گی، لیکن حکومت کے اگر نمبرز پورے ہوئے تو ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں گے کہ آئینی ترمیم بھی ہو جائے گی، اور نمبرز اسی پارلیمنٹ میں سے ہی ہوں گے۔ اسی پارلیمان میں اپوزیشن میں بہت سے لوگ ہیں، جسے سنی اتحاد کہیں یا پی ٹی آئی کے لوگ کہہ لیں، تو وہ ان سے رابطہ ہے کہ ایک آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے تو چلیں آپ اس کا حصہ ہوں؟ دیکھیں رابطے کی میں بالکل آپ کو کوئی کنفرمیشن نہیں دے سکتا، میرے خیال سے ان کی اپنی اگر جو بھی دیکھے گا اس کا پورا جو ایک پیکج کہہ لیں، کیونکہ اس کو پیکج کا نام دیا جا رہا ہے، یا یہ ترمیم اسٹینڈ الون بھی اگر دیکھی جائیں تو ہر ترمیم پہ انڈیویجولی ووٹ ہوگی، کلیکٹیولی نہیں ہو سکتی۔ ہر جو ترمیم ہے اس پہ یہ نہیں ہے کہ یہ قانون ہے اس کو پاس کر دیں، ایک بائی آرٹیکل یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں اس میں جو ترمیم ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کے کئی لوگوں کو یہ پسند بھی آئیں اور وہ اس سے اگری بھی کریں اور حکومت کے موقف کو اپنا لیں۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اپوزیشن ہو سکتا ہے اپوزیشن تمام تر کہے کہ بالکل ٹھیک ہے جی یہ اچھی بات ہے اور پورا ہاؤس اس پہ اکٹھا ہو جائے، لیکن یہ بھی عین ممکن ہے کہ انہی اپوزیشن کے ممبران میں سے جو سنی اتحاد کونسل والے ہیں یا ادروائز، کیونکہ باقی اور دیگر پارٹیز بھی ہیں تو ان کو بھی دیکھیں، ان میں سے بھی آ سکتے ہیں۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ، اور کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے اگر کسی پارٹی کو پسند آتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے ساتھ یا ان کے موقف کے ساتھ یا ان کی مینیفیسٹو کے ساتھ یہ الائن کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے اور اس کے حق میں ووٹ دیں گے۔ حکومت کا ہمیشہ بڑا اچھا زبردست ساتھ رہا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، ان کے ساتھ بات ہوگی، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی جو ٹرمز ہیں، مدت ہیں، اس کی توسیع کے لیے وہ نہیں جائیں گے، تو جا رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی بات ہو رہی ہے کیونکہ ان کی دونوں ہاؤسز میں آپ کو ضرورت ہے؟ جی بالکل، ایبسولوٹلی بالکل، لیکن اس میں میں آپ کو یہ بھی واضح کر کے بتا سکتا ہوں کہ مولانا صاحب کی اپنی ایک جماعت ہے، ان کی اپنی پارٹی کا موقف ہے، اور آج ہی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی ایک نوٹس بھی جاری کی اپنے تمام تر اراکین سینٹ کو، اور اس کے علاوہ یا پارٹی کے ممبرز کو، میں کہا کہ، اور واضح طور پہ کہا کہ ایسی کوئی آئینی ترمیم ہمارے خیال سے آ رہی ہے، اور اگر آتی ہے جب تک ہمارے سامنے وہ نہیں آتی تب تک ہم اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، اور آپ کو بھی تاکید اور تائید کی جاتی ہے کہ آپ بھی پارٹی پالیسی سے ہٹ کے اس میں ووٹ نہ کریں، اور ورنہ تو آپ پہ 63 ڈے کا لاگو ہوگا، یہ اطلاق ہوگا، یہ تمام تر چیزیں انہوں نے واضح طور پہ 1 پیجر ان کی جو نوٹس تھا اپنے پارٹی کے ممبران کو جو انہوں نے انفارم کیا، وہ تمام تر چیز آپ کے سامنے، تو اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم آئینی ترمیم کے خلاف ہیں۔ جب ایک چیز ان کے سامنے آئے گی، جب اگر ہم ان کو ان کا کانفیڈنس اگر ہم بحال کر سکتے ہیں، اور وہ بالکل ان کو یقین دہانی ہو سکتی ہے اس چیز کی کہ یہ
اچھے مفاد میں ہے اور مفاد میں ہے، اور جو لیگل ریفارمز ہیں صدر وہ وقت کی مملکت ضرورت ہے۔ وزیر داخلہ گئے، پھر وزیر اعظم صاحب خود ان کے ساتھ ملاقات ان کی ہوئی مولانا صاحب، تو کوئی ٹاسک کسی کو دے رکھا ہے حکومت نے کہ ان کو انگیج رکھا جائے، مولانا صاحب کو لایا جائے، بات سنائی جائے، منوایا جائے کسی نہ کسی طرح؟ کوئی ٹاسک چل رہا ہے آپ کی جانب سے؟ دیکھیں ٹاسک کی تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ پہلے پی ٹی آئی کے یہ سنی اطاعت کونسل کے لوگ گئے، ان سے ملاقات کی، اپوزیشن کے لوگ گئے وہاں سے ان سے ملاقات کی، انہوں نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی، وہاں پہ سیدھا جواب آ گیا اور دو ٹوک جواب تھا کہ ہم ایشو ٹو ایشو چلیں گے، بیکاز یہ الائنس ان نیچرل الائنس تھا کہ کے پی میں آپ اپوزیشن میں ہیں ان کے ساتھ، اور یہاں پہ آپ کسی قسم کا جو ہے ایک جوائنٹ فرنٹ آپ فیڈریشن کے اندر لے آئیں۔ یہاں پہ یہ تو ہو گئی اپوزیشن کی بات، جہاں پہ حکومت کی آپ بات کریں تو ظاہری بات ہے صدر پاکستان گئے، وزیر اعظم پاکستان گئے، اس کے بعد ان کی ملاقات وزیر داخلہ سے بھی ہوئی، تو وقتاً فوقتاً ملاقاتیں تو سیاسی لوگوں سے چلتی رہتی ہیں، اور کوئی اس میں کبھات بھی نہیں ہے، کوئی ایسی پشیمانے والی ہے، شرمندگی والی ہے، چھپانے والی بات بھی نہیں ہے، تو ملاقاتوں کا سلسلہ تو جاری ساری ہے۔ اچھی پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، کوئی خبر نہیں آپ دینا چاہ رہے ہوتے میرے سے، لیکن ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا، بائی بینگ اے لائر بھی آپ ہیں، اس وقت آئینی ترمیم میں مدت ملازمت میں توسیع ہونے جا رہی ہے، یا پھر اس میں کوئی ٹرم فکس کر رہے ہیں چیف جسٹس کی مدت کے لیے؟ یہ تو کچھ مطلب کیا پیکج، جوڈیشل پیکج اس کے لیے؟ دیکھیں اوور آل یہ کوئی اگین کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، جب یہ خبریں بھی آ رہی تھیں اور آپ نے بھی دیکھا اور آپ لوگوں نے رپورٹ بھی کیا اس چیز پہ، تو مدت ملازمت اوور آل ایک سول سرونٹس کے اوپر اس کا ہمارے ذہن میں تھا کہ ہم اس کی توسیع کے بارے میں بات کریں، کیونکہ آبویسلی ایک بڑا برڈن ہے پینشنز کا بھی، اور نئے جو لوگوں کو آپ نے سسٹم میں سول سروس کے سسٹم میں لے کے آنا ہے اس میں بھی، تو وہ تمام تر چیزیں ہیں، اس میں ڈیفینیٹلی ظاہری بات ہے کہ ججز بھی آ جاتے ہیں، تو ایک اوور آل ہم چیز دیکھ رہے تھے، لیکن اس کا جیسے ہی حتمی شکل مسودہ تیار کرے وہ ہوگا، اور اس کو تیار کر رہے ہیں ہم لوگ، تو اس میں فائنل جو چیز ہے وہ اس میں دیکھنی ہوگی۔ پینل آف ججز کی بات بھی ہو رہی تھی، اور ساتھ یہ کہ سینئرٹی کے علاوہ بھی کوئی اصول اپنانے کا معاملہ ہے، تو اس پہ حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ میرا ایک ایز اے لائر میں آپ کو موقف ضرور دے سکتا ہوں، میرا بڑا واضح موقف ہے کہ الجہاد ٹرسٹ کیس آپ نے بار بار اس کو کوٹ بھی کیا جاتا ہے، لیکن وہ ادارہ جو اپنی دی ہوئی ججمنٹ پہ عمل درآمد نہیں کر سکتا یا نہیں کروا سک رہا، تو ظاہری بات ہے یا اس پہ عمل پیرا نہیں رہا۔ آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ جو چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹس ہوئیں لاہور ہائی کورٹ میں، وہاں پہ سینیورٹی پرنسپل کو نہیں مد نظر رکھا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ سینیورٹی پرنسپل ابھی تو ظاہری بات ہے کہ 175A سب آرٹیکل 3 کے تحت سینئر موسٹ جج ہی ہوتا ہے، اور فی الوقت دس از دا لا آف دا لینڈ، اور یہ اسی طرح سٹینڈ کرتا ہے، لیکن وہ ادارہ خود ہی اپنے سینیورٹی پرنسپل یا اپنی ججمنٹ کو نہیں مان رہا اور اس کی وائلیشن ہو رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح مولانا صاحب نے بھی کہا، فلور دا ہاؤس پہ کہا کہ سینیورٹی ہی خالی ایک جو تقاضا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی کمپٹنس کیا ہے، اس کا جو لیگل ایکیومن ہے وہ کیا ہے، جو باقی ان کی پرفارمنس رہی ہے حال ہی میں یا ماضی میں یا دیگر تھرو آؤٹ دا کریئر، اس کو بھی تو آپ دیکھیں، یہ بھی کنسیڈریشن فیکٹرز ہونے چاہیے، نہ کہ صرف آپ دیکھیں کہ سینیورٹی میں تو یہ ہے کہ میرے سے عمر میں بڑے کئی سیاستدان ہیں شاید، لیکن اور میرے سے کئی دفعہ وہ MNAs بھی رہ چکے ہیں، وزیر بھی رہ چکے ہوں گے، لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ایک ایکسپیرینس کی بنیاد پہ، آپ نے ایک کمپٹنس کی بنیاد پہ، ایک ویژن کی بنیاد پہ یہ تمام تر چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے اس کو بھی زیر غور